اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہماری خواہران، ہماری مادران، ہماری دختران، آپ سب کو سلام ہمارا، اور آپ سب کو بہت بہت ماہ رمضان المبارک مبارک ہو۔ آج کی شب وفات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ خواہران، بہت ہمارے پاس سفارش ہے، بہت سی لوگوں نے، خواتینوں نے، لیڈیز نے ہم سے کہا ہے کہ کچھ جو ہمارے ناقص علم میں ہے، جو ہم احکام جانتے ہیں یا جو دینی باتیں ہمیں آتی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کریں، ان باتوں کو آپ کو بھی بتائیں۔ ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کہ یہ سلسلہ ماہ رمضان المبارک میں کم از کم رہے، اور انشاءاللہ کہ ہمیشہ رہے، اس لیے کہ احکامات مردوں کے لیے تو ہوتے ہیں، لیکن خواتینوں کے لیے اور عورتوں کے لیے کوئی انتظام ایسا نہیں ہوتا۔ یوٹیوب چینل پہ بھی آپ دیکھیں کہ جینٹس کے لیے بہت سے پروگرام ہیں، ہر طریقے کے پروگرام ہیں، لیکن لیڈیز کے لیے کوئی ایسے پروگرام نہیں ہیں۔ اگر ہوتے بھی ہیں تو زیادہ تر جو ذاکرائیں ہیں وہ مجلسیں پڑھتی ہیں۔ درست ہے کہ مجلس بہت ضروری ہے، اور اہل بیت کا ذکر و نشر و اشاعت بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے جو بیس ہے اسلام کا، وہ بیس یہ ہے کہ احکام شرعی جاننا بہت ضروری ہے۔ جینٹس میں تو بیان ہوتے رہتے ہیں، جینٹس جانتے رہتے ہیں احکام کو، لیکن متاسفانہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ لیڈیز میں ایسا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم وائس میں ہی انشاءاللہ کچھ چھوٹے چھوٹے احکامات بیان کریں، اور آپ لوگ بھی ہم سے سوال کریں جو آپ کو پوچھنا ہو خصوصی طور پر، تو آپ ہم سے کمنٹس میں سوال کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنی وائس کو یوٹیوب پہ ڈالیں اور چینل لنک آپ کو بھیجیں، تاکہ آپ اسے سنیں، اور اسے اگر آپ کے سمجھ میں آتا ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو خود بھی سنیں گی اور سب کو شیئر بھی کریں گی۔ اور خواہران، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کمنٹس میں ہم سے سوال ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم زیادہ گفتگو کو لمبا نہ کریں، بلکہ جو ضروری احکامات ہیں، جو زندگی روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں جو ہمارے لیے واجب اور مستحب اور حرام حلال ہے، اسے جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں خاص طور سے لیڈیز کے لیے بہت سی احکامی مشکلات پیش آتی ہیں کہ جو شرم و حیا کے باعث وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو اس میں ہم انشاءاللہ، آپ لوگ اگر سوالات کریں گے تو ہم اس کے جوابات دیں گے۔ من جملہ اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا سوال کا یہ ہے کہ خواتینوں کے لیے روزہ رکھنا، بہت سے ایسے موقع آتے ہیں، جو لڑکیاں ہماری ہیں ان کے لیے جب پیریڈس کا موقع ہوتا ہے تو کچھ ایسے موقع آتے ہیں کہ جو چاہ کر کے بھی دن میں اپنے آپ کو طاہر نہیں کر پاتی، پاک نہیں کر پاتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ سحری کے وقت وہ پاک ہوتی ہیں، لیکن اب اس ٹائم ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کریں، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ تو سوال یہ ہے کہ شہروں میں بڑی جگہوں پہ تو ہر چیز کا آرام ہے کہ جب بھی انسان چاہا، جس نے بھی چاہا، مرد نے یا عورت نے، تو نہا لیا، دھو لیا، غسل کر لیا، وضو کر لیا، جو بھی واجبات ہے یا مستحبات اس کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے قصبوں میں ان سب چیزوں کی بڑی مشکلات ہوتی ہیں کہ پانی کی تکلیف ہے، لائٹ کی تکلیف ہے، تو رات میں ممکن نہیں ہوتا کہ انسان، لڑکی یا عورت، پاک ہو، غسل کرے اور روزہ رکھے۔ تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعاً دیکھ رہے ہیں کہ سحر کے وقت آپ پاک ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اب ہم پاک ہو گئے ہیں، پھر ہم کو پیریڈس نہیں آئے گا، یہ اطمینان ہو گیا ہے، تو بے شک آپ پہ روزہ واجب ہو جائے گا۔ اب سوال یہ کہ روزہ واجب ہو جائے گا، لیکن اب کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ نہائیں یا شرم و حیا مانیں، جبکہ واجبات میں شرم و حیا نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اس وجہ سے ہمیں شرم و حیا مانے بنتی ہے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہم پاک ہو گئے ہیں اور غسل آپ پہ واجب ہو گیا ہے، آپ کر نہیں پا رہی ہیں غسل کسی بھی وجہ سے، تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز صبح تک جگتی رہیے، اور جب اذان ہو تو اذان سے پہلے آپ تیمم کر لیں۔ فوراً
تیمم کر لیں۔ تیمم کس نیت سے کریں گی؟ کیونکہ ابھی آپ کے اوپر غسل واجب ہے، تو تیمم کی نیت ہوگی، تیمم کرتی ہوں میں غسل فلاں، یعنی جو بھی آپ کے اوپر غسل ہے، جنابت کا ہے یا حیض کا ہے، تو اس غسل کی نیت کر کے آپ اور واجب قربت واجب دونوں کر سکتی ہیں، لیکن کچھ غسل میں واجب میں تیمم کی نیت ہوتی ہے اور کچھ میں مستحب کی ہوتی ہے۔ بہرحال تیمم کر کے آپ اذان میں داخل ہوں اور پھر روزے کی نیت رکھیں، اور پھر نماز صبح کے بعد جو ہے آپ سو جائیں۔ اگر نہیں نہا سکتی تو زوال سے پہلے آپ غسل کر لیں گی دوسرے دن، یعنی روزہ کی نیت کر لیا ہے، تیمم کر کے آپ اذان میں داخل ہو گئی ہیں، تو آپ کا روزہ صحیح ہوگا جب آپ بیدار ہوں۔ لیکن زوال سے پہلے کوشش کیجئے کہ غسل کر لیجئے اپنا، جو بھی غسل آپ کے اوپر واجب ہے۔ تو یہ خواہر یہ پہلا مسئلہ تھا۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں، اور ان مسائل کو ہم اپنے حساب سے تو بیان کریں گے، لیکن آپ کے جو پرابلمس ہیں آپ ہم سے شیئر کریں گی تو یقیناً ہمیں بتانے میں بھی بہت اچھا لگے گا۔ بس تو فوراً ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر رہے ہیں تاکہ ہماری وائس بہت لمبی نہ ہو۔ انشاءاللہ کہ یقیناً آپ کو اچھی لگے گی یہ باتیں، اور جو سوالات ہوں گے آپ کمنٹس باکس میں بھیجیے گا، آپ ہمارے واٹس ایپ پہ بھیج سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، مولا کی ضمانت میں دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔